الحمدللہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ اس نزول قرآنی کی خوشی میں روزے فرض کیے گئے، اور نزول قرآن کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم اس قرآن کو عمدہ انداز میں پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سیکھیں، اس پر عمل کرنا سیکھیں، اور اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا بھی۔ یہ ہم پر فرض بھی ہے، یاد رکھیے گا، یہ قرض بھی ہے، ساری دنیا تک قرآن کو پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بھی کیا رات تھی جب نزول قرآن کا آغاز ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا راستہ مل گیا، ان کے اوپر سے بوجھ اتر گیا۔ آپ کی کیفیت کا اظہار قرآن مجید سے ملتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں۔ اور نصب کرنا جانتے ہیں کسے؟ گاڑ دینے کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کس کے لیے گڑ جانا ہے؟ اپنے رب کے لیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرے۔ تو یہ رب کی طرف رغبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مکمل پیکج ہے۔ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے، فراغت ہو تو رب کی طرف رغبت کریں۔ آج ہمیں بھی تو فراغت ہے، سیلف آئسولیشن ہے، آئیڈیل ٹائم ہے رب کی طرف راغب ہونے کا۔ وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات منادی ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار خیر کے کام میں لگ جا، اور اے شر کے طلبگار برائی سے باز آ جا۔ یہ نسائی کی روایت ہے 2109 نمبر پر۔ ہاں، یہ مہینہ ہے جس میں ہر خیر کے طلبگار کو موقع دیا جاتا ہے۔ اپنے اندر تلاش کر کے دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ کے اندر کتنی خیر ہے جس کی وجہ سے آپ رمضان کے مہینے سے کتنی خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ مہینہ ہے جس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں انسان ہمدردی سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب سے امید باندھنا سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب کی نظروں کا شعور حاصل کرتے ہیں، اپنے رب کی خاطر بھوک برداشت کرتے ہیں، اس کی خاطر پیاس برداشت کرتے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں جس کے لیے صدا لگائی جاتی ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ۔ آپ کے اندر بھی تو رغبت ہے، شوق ہے، آپ بھی تو نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نیکی کیسے کریں؟ کتنے ہی بچے ہیں، کتنے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے نماز کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کیا تھا، اب وہ گھر میں ہیں، اب ان کو کتنی رغبت دلانے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے نمازیں بوجھل صحیح، لیکن رمضان میں یاد رکھیے گا شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ اس بار تو ضرور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند بنا لیں۔ نہ بچے بچے ہیں، نہ بڑے بچے ہیں، سبھی
انشاءاللہ 5 نمازوں کے عادی ضرور ہوں گے. یہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. خود روزے رکھیں گے، افطار کریں گے. آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی کیسی صورتحال ہو گئی. دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے بھی آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے کہتے تھے سالن بناؤ، شوربہ لمبا کر لینا تاکہ ہمسایوں میں بھیج سکو. اس بات سے دل تنگ نہ کرنا کہ ہمسایوں میں کیسے بھیجیں. کس قدر آپ عمدہ تربیت کرتے تھے. رمضان میں اپنے بچوں کو ہمدردی سکھانی ہے، غمخواری سکھانی ہے، اپنے جیسے انسانوں سے نفرت نہیں سکھانی. ریلی سوشل ڈسٹینسنگ سے بہت خطرہ ہے. انسان سے خوف کھانے لگ گیا. بھائی کوئی انسان قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے؟ وائرس تو تبھی ایکٹیویٹ ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. احتیاط ضرور کریں، نفرت نہ کریں. کتنے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ جب کسی کے والد کو کوارنٹائن میں لے جایا گیا اور والد ہر صورت میں چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ایک بار دیکھ لیں اور دنیا سے حسرت لیے ہوئے ہی چلے گئے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو نہ غسل دیا گیا، نہ جنازے میں کوئی حاضر ہوا، نہ انہیں احترام سے دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور ہمدردی اور غمخواری سکھانے کی کس قدر ضرورت ہے. یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. کھانا پینا چھوڑ کر صبر کرتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کھانا پینا تو اس لیے چھڑوایا تھا کہ جھوٹ بولنا چھوڑیں، بے ایمانی چھوڑیں، معاہدوں کی خلاف ورزی چھوڑیں، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ سکیں، لا یعنی لغو وقت ضائع کرنے سے بچ سکیں. اب سوچیں جس رسول پر آپ ایمان رکھتے ہیں انہیں سیلف آئسولیشن کا موقع ملا تو کیا انہوں نے لوڈو کھیلی تھی؟ آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے عمل کریں گے؟ ویڈیو گیمز کھیلی تھی؟ دیکھیے گیمز پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بے فائدہ لغو لا یعنی مصروفیات سے بچ جائیں اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچا لیں. آپ ایسی گیمز کھیلیں جس سے آپ کو انرجی ایگزرٹ کرنے کا موقع ملے. فزیکل گیمز ایسی ہو سکتی ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن کو آپ جاری رکھ سکیں. جیسے جن گھروں میں گنجائش نہیں ہے تو گملوں میں کوئی چیزیں لگا سکتے ہیں، سبزیاں لگا لیجئے، کوئی پھول لگا لیجئے. اور جن گھروں میں گنجائش ہے وہاں سب کے ساتھ مل کے اکٹھے ایکٹیویٹیز کرنی بہت ضروری ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کے دور میں اگر انسانوں سے بھاگتے رہے تو انسان جانے کیسا ہو جائے گا. تو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، تھوڑی سی احتیاط ضرور کر لیں، لیکن ہمدردی، غمخواری، ایثار، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رہنا چاہیے. اس رمضان میں صبر سیکھنا ہے. اس رمضان میں شکر گزار بننا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرنا ہے، ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے، شکر خود بھی ادا کرنا ہے اور شکر ادا کرنا سکھانا ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تلاوت قرآن کی طرف توجہ کرنی. وہ بچے جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے تو ان کو پڑھنا سکھانے کے لیے، عادی کرنے کے لیے کسی بھی عمدہ آواز میں، کسی قاری کی آواز میں تلاوت لگا لیجئے. موبائل کا استعمال تو بہت اچھا آتا ہے،
تو موبائل پہ کسی قاری کی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جائے گی۔ جو لوگ ابھی نوافل کی عادی نہیں، ان کو نوافل پر خوشخبریاں دیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندے اور رب کی بات الگ نہیں رہ جاتی۔ تو نوافل ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ نوافل میں نماز بھی آتی ہے اور فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی آتے ہیں۔ صدقہ، روزے میں صدقہ کس قدر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو طوفانوں کی طرح ہوتی تھی۔ اس بار صدقہ کرنا ہے رب کے غضب کو بجھانے کے لیے، اس بار صدقہ کرنا ہے انسانوں کی بھوک مٹانے کے لیے، اس بار صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ قرآن پہنچانے کے لیے، اس بار صدقہ کرنا ہے تاکہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکیں۔ ریلی اس وقت صورتحال ایسی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کفن لینا بھی مشکل ہو گیا، اویلیبلٹی کی وجہ سے اویلیبل بھی نہیں تھے، اور کس قدر زیادہ لوگوں نے مشکلات کاٹی ہیں، کیونکہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ اپنے پیاروں کو اب کس طرح سے غسل دیں۔ وائرس تو زندہ انسان کے اندر ہوگا نا، مردہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور پھر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے غسل کیوں نہیں دے سکتے، جبکہ علماء اجازت بھی دیں، لیکن سب سے زیادہ تو آج کے دور میں جس کی اجازت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے WHO، تو انہوں نے بھی SOPs دے دیے، اس کے باوجود غسل کے بغیر جب دفن کیا گیا تو یہ مسلمان کا اکرام نہیں ہے۔ اس بار کے رمضان میں ممکن ہے اپنے بہت سے پیاروں کو لوز کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو، وقت تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے پیاروں کو احترام کے ساتھ رخصت کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ زندگی دے تو شکر ادا کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا اترنا بہت بڑی سعادت ہے اس امت کے لیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کبھی نہ بدلنے والی کتاب ہے۔ کسی امت کے پاس ایسی کتاب محفوظ صورت میں موجود نہیں ہے۔ اور وہ عظیم کتاب جس پر نازل ہوئی، وہ نبی عظیم جس امت پر نازل ہوئی، وہ خیر امت۔ رمضان عظیم مہینہ ہے جس میں روزہ رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے جہانوں کے رب کی جانب سے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، ہر رمضان تو رحمتوں کا سفیر ہے، رمضان محبتوں کا سفیر ہے، رمضان رحمتوں کی سبیل ہے، رمضان تم آتے ہو تو رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتے ہو۔ تمہاری آمد انسانوں کے دلوں میں نیکی کا شوق جگا دیتی ہے۔ رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں،
رمضان تمہاری آمد کی وجہ سے کیسے محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہاں، اب تو دور ایسا ہے جہاں یہ بات کہنی مشکل ہے، ورنہ دوستیوں کے مسافے بڑھتے تھے، تعلقات اور رابطے بدل جاتے تھے۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، ہم اپنے رب کی خاطر پیاس برداشت کرنے کی لذت پائیں۔ جب یہ مہینہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے، استقبال ہے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ چاند کو دیکھ کر بھی توحید کا پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رمضان کے آغاز میں ہمارے اسلاف کا یہ حال ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل اپنی کتابیں بند کر دیتے تھے، تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں ابن عبد الحکم بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی آپ حدیث کی مجلس اور اہل علم کی مجلس سے دور ہو جاتے اور مصحف کھول کر اسے دیکھ کر تلاوت کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ لطائف المعارف کی روایت ہے، پیج نمبر 245 پہ۔ اس مہینے کا استقبال کیسے کریں، اس مہینے کو خوش آمدید کیسے کہیں، ارادہ کر لیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکانے کا ارادہ، نیکی کا ارادہ، رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کا ارادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس مہینے میں نیکی کے ارادوں سے توفیق طلب کرنے سے شروع کریں۔ اس مہینے کے لیے پلان کر لیں، نیکی کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے ہی تو اس مہینے میں رونق لگتی ہے، تلاوت کی رونق، روزے کی رونق، قیام اللیل کی رونق، ذکر الہی کی رونق، دعاؤں کی رونق، فقراء اور غرباء کے ساتھ ہمدردی کی رونق۔ اس مہینے میں ساری رونق قرآن کی ہے۔ ہماری لاک ڈاؤن والی زندگی میں رونق تو انہی نیکیوں سے آئے گی۔ یہ مہینہ کنٹرول سیکھنے کا مہینہ ہے۔ زندگی میں کتنی بار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں کس قدر خوبصورتی سے کنٹرول سیکھ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم کیا کریں، رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے دوران بھی اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اپنے فکری، روحانی، جسمانی، اخلاقی، معاشرتی اور جذباتی نشو و نما کے لیے سب سے پہلا کام نماز ہے۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے، نماز کے بعد کے اذکار کا خیال رکھنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ فیصلہ کرنا ہو تو نماز استخارہ، انشاءاللہ مشکل، پریشانی اور غم میں نماز کا اہتمام کرنا ہے، خوشی ملنے پر سجدہ کرنا ہے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے، نیت خالص کرنی ہے اور روزے داروں کے نغمے میں مصروف رہنا ہے، اور ان کا نغمہ ذکر الہی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب دن لمبا ہو جائے تو ذکر الہی مختصر کر دیتا ہے، جب بھوک ستائے تو ذکر الہی سے بھوک کی شدت کا مداوع ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو وہ بھی آپ کو یاد کرے گا، جب شکر ادا کریں گے تو وہ اور زیادہ دے گا۔ کھڑے بیٹھے لیٹے اس کو یاد کریں گے تو دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس بار انشاءاللہ تعالی مل کر تلاوت کرنی ہے، ترجمہ قرآن پڑھنا ہے، دورہ قرآن سننا ہے، جو کچھ سیکھنا ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بچوں کے لیے سٹوری ٹائم رکھنا ہے، اور گھر کا ایک حصہ رمضان کے آنے سے پہلے نماز کے لیے مختص کرنا ہے۔
اس کو رمضان کے لیے ڈیکوریٹ کریں، باجماعت نماز ادا کریں، قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے اور مل کر گھر کے کام کرنے ہیں اور اپنے ٹائم کو شیئر کرنا ہے، سحر کے وقت بھی، افطار سے پہلے بھی۔ اب آپ دیکھیے، افطار سے پہلے گرم پکوڑے اور ٹھنڈا مشروب، اس کی بجائے آپ کچھ وقت جو دعا کا وقت ہے اس کو مختص کر لیجئے۔ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے۔ اس وقت پہ اگر گھر والے سب مل کے طے کر لیں، ایک فرد نے نماز کی بات کرنی ہے، کسی نے دعا سنانی ہے، کسی نے ذکر کی بات سنانی ہے، کسی نے قرآن کے بارے میں کوئی بات سنانی ہے، کسی نے تسبیحات کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، کسی نے نماز کو بہتر بنانے کا کوئی طریقہ بتانا ہے، کسی نے اخلاق کی بات کرنی ہے، اصلاح کے ساتھ رنگ، صرف 10 منٹ اگر آپ نکال لیں تو ہر روز اس میں سے کس طرح سے سب لوگوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور بچوں کے لیے کس قدر مفید ہیں، کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں بچوں کو کیسے سکھائیں، عبادات کیسے سکھائیں، سمجھائیں کیسے۔ بچوں کی کتاب ہے مائی پاور، وہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہیلپ کرے گی۔ اور بچوں کو ریسپانسز آف اے مسلم سکھائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام لکھنے سکھائیں۔ الاسماء الحسنی کے نام سے جو ایک چھوٹی سی بک ہے، اس میں کیلیگرافی کے لیے بھی نام لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یعنی اس نام کے حوالے سے کچھ بات چیت بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہاتھ سے پریپیئر کر لیجئے۔ ریسپانسز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک دن کی بات نہیں، اس کا تھوڑا حساب کتاب بھی ضرور کیجئے۔ الحمدللہ کہنا، بسم اللہ کہنا، انا للہ کہنا، اس مہینے میں انشاءاللہ ایز اے مسلم رسپانس کرنا سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے عصر اور مغرب کے درمیان اگر آپس کا وقت گزار لیں تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ عمدہ ہو جائے گا۔ رمضان میں بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو روزے رکھنے کی بھی عادت ڈالنی ہے، گھر میں رمضان کی تیاری کا ماحول بنانا ہے۔ عجیب بات ہے، رمضان کی تیاری صرف کھانے پینے کی تیاری سمجھی جاتی ہے، حالانکہ رمضان کی تیاری نمازوں کی، روزے کی، ذکر الہی کی، تلاوت قرآن کی اور قرآن کو پڑھنے کی تیاری ہے۔ بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، بچوں کو اللہ تعالیٰ سے امید باندھنی سکھائیں۔ بچے ہوں یا بڑے، رمضان سب کے لیے معزز مہمان ہے۔ پلان کریں گے، آگے بڑھ کے عمدہ طریقے سے استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 20 اپریل کو 2 بجے سے 4 بجے تک انشاءاللہ دورہ قرآن ہوگا۔ آن لائن آپ یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اس رمضان میں ہمارا دل قرآن سے، نماز سے، ذکر سے، دعائیں کرنے سے، عبادت کرنے سے جوڑ دے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ظاہر مساجد میں اعتکاف کا ماحول تو نہیں ہوگا، ہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش ضرور کیجئے۔ ہر طاق رات میں خوب اچھے طریقے سے عبادت کیجئے، دعائیں کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں سب مسلمانوں کو، سب لوگوں کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والا رمضان نصیب فرمائے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔